السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے ہمارے چینل روحانی علم نقش بند کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عاملین چور کا نام کیسے معلوم کرتے ہیں۔ کیا واقعی ان کے پاس جنات ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ان کے پاس غیبی مخلوق ہوتی ہے، یا حساب کے ذریعے یا علم ظفر کے ذریعے یا اسی طرح استخارے کے ذریعے بھی چور کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہے یا نہیں، یا محض یہ شبہات ہیں؟ تو چند گزارشات کرتا چلوں کہ آج کل جو جعلی عاملین نے بازار گرم کر کے رکھا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ ہے، وہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی آپ گئے ہیں، آپ کو طلب ہے، آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یا آپ کی دکان سے چوری ہو گیا ہے، یا آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنا مسئلہ اسے بتاتے ہیں۔ جب آپ اپنا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھر آپ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے پر مجھے جو ہے نا وہ شک ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، کوئی سی کتاب اس کے پاس موجود ہوتی ہے، تو اس کتاب کو لے کر پھر وہ یا تو یہ کرے گا، سب سے پہلے جو شرعاً ناجائز ہے کہ وہ چند حروف آپ کے سامنے رکھے گا، اور اس میں سے آپ کو جو آپ کی انگلی ہے شہادت والی وہ رکھوائے گا کچھ پڑھ کر، تو آپ سمجھیں گے کہ بھائی بہت پہنچا ہوا بابا ہے، ابھی ہمیں بتائیں گے بس۔ پھر جو ہے نا اس حروف کے تحت اس کے اندر جو اوصاف لکھے ہوئے تھے، نشانیاں، یہ اکثر عموماً وہی ہیں جو ہر انسان کے اندر، ہر بندے کے اندر، ہر مرد ہو یا عورت، اسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے آپ کو وہ نشانیاں بتائے گا، اس رنگ کا ہے، قد یہ ہے، درمیانہ ہے، تو گورا ہے، اور اس کے فلاں جگہ پر وہ نشان ہے، وہ چلتا ہے تو یوں چلتا ہے، اٹھائے گا قدم، کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے فلاں پاؤں اٹھائے گا۔ تو یہ اس طرح یعنی فریب کر کے وہ آپ کو نام بتا دیتے ہیں، یا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں آپ کے پڑوسی میں سے فلاں طرف فلاں طرف۔ اب ضروری ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں کہ آپ کے چاروں طرف گھر تو ہوں گے نا، آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ان میں سے ایک کا نام بتا دے گا، تو اس کا نام جو ہے وہ عین سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا گھر فلاں طرف ہے۔ چلو جی، اس گھر میں عین کے نام سے 3 بندے رہتے ہیں، عبد الجبار، عبد الوحید، عبد الماجد۔ آپ بتائیے آپ کا چور کون سا ہے؟ آپ کو نام بتا دیا نا، یہ میم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح یعنی حربے استعمال کرتے۔ آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، آپ کو ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ یہ ایک تو طریقہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں، علم رمل وہ کرتے ہیں۔ اچھا، علم رمل پہلے ان سے پوچھیے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ علم رمل ہے کیا؟ یہ 6 انبیاء کرام علیہم السلام یعنی کم و بیش 1,24,000 جو ہے نا وہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ تشریف فرما ہوئے دنیا پر۔ تو ان میں سے جو 6 انبیاء کرام تھے، ان کے پاس علم رمل تھا اور معجزاتی طور پر وہ ان کو بتاتے تھے، لیکن شریعت محمدی کے اندر علم رمل استعمال کرنا حرام ہے، تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کر کے پھر نام بتا۔ اچھا، اب آج چلتے ہیں کہ استخارے سے جی، استخارے سے کیا چور کا نام معلوم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، استخارے کے ذریعے چور کا معلوم نہیں ہوتا، چور کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ استخارے میں تو یہ ہے، ایک ظنی چیز ہے، آپ وہ تسبیح لگا دیں یا کوئی طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کو فلاں بیماری ہے کہ یا نہیں، یا فلاں شخص فلاں کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، آیا کہ ان کے حق میں درست ہے یا نہیں، تو یہ بھی ظنی ہے۔ استخارہ آپ کریں، ایک دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، اسی چیز کے بارے میں آپ کو جواب الٹ ملے گا، اس کے برعکس جو پہلے ملا۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ معاملات ہیں۔ اور موکلات کبھی سچے نہیں ہوتے، کبھی سچ بھی بتا دیتے ہیں، کبھی جھوٹ۔ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں، الحمدللہ میں نے کام کیا ہے، تقریباً 4 سال لگاتار میں نے اس موکلات سے ان کے ذریعے پوچھا، جو مسائل ہوتے تھے، بیماریاں ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ اس میں سے کیا ہوتا تھا، 100 میں سے 40% سچ بتاتے تھے، ورنہ تو جھوٹ بتاتے تھے۔ 10 بندے آتے تھے، ان میں سے 3 کے بارے میں صحیح بتاتے تھے اور 7 کے بارے میں غلط۔
وہی غلط فہمی، وہی جھگڑے فتنے فسادات۔ اسی طرح یہ حاضرات جو کرتے ہیں، حاضرات بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ کبھی سچ اور کبھی جھوٹ، یہ اس طرح دکھاتے ہیں۔ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ اس کے بارے میں ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ علم جعفر سے وابستہ ہیں تو اس کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، حتی الامکان اس کے ذریعے صحیح معلومات ہوتی ہے، جو میرا تجربہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔